السلام علیکم، پروگرام پورا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضائل اعظم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں حلال گوشت کی برآمدات کے حوالے سے، جو حکومت نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایک نئی پالیسی بھی بنائی ہے جس کی منظوری انہوں نے دے دی ہے۔ پاکستان کیونکہ زرعی اور مویشیوں کا ملک ہے اور یہاں پر بہت زیادہ حلال گوشت کی پیداوار ہے، اس لیے اس سب پہ آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے رپورٹر عظمت جھنجھوا موجود ہے، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اپنا یہ پیکج۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے گوشت کی برآمدات میں اضافے کے لیے حلال میٹ ایکسپورٹ پالیسی کی منظوری دی، جس کے تحت 3 سالہ ایکشن پلان بنایا جائے گا، جس میں بین الاقوامی معیار کے سلاٹر ہاؤس، جانوروں کی بیماریوں سے بچاؤ، کولڈ سٹوریج اور جدید پیکنگ سہولیات شامل ہیں۔ تاہم ماضی میں مختلف پالیسیوں کے باوجود پاکستان اب تک یورپ اور جنوبی کوریا جیسی بڑی منڈیوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ دوسری جانب گوشت انسانی صحت کے لیے ایک اہم غذائی جز ہے جو پروٹین، آئرن اور وائٹامن فراہم کرتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اس کا زیادہ استعمال دل اور معدے کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہفتے میں 2 سے 3 بار محدود مقدار میں گوشت کا استعمال بہتر ہے، تاکہ صحت بھی برقرار رہے اور ملکی معیشت کو برآمدات کے ذریعے فائدہ بھی پہنچ سکے۔ جی ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ کیا، آپ اپنے رپورٹر عظمت سے جانتے ہیں۔ جی عظمت، بتائیے گا یہ جو نئی پالیسی حکومت نے بنائی ہے کتنے حد تک مفید ہے ہمارے ملک کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فضائل۔ اچھا، یہ پاکستانی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس میں برآمدات، خاص کر کے حلال گوشت کی برآمدات کو بڑھانے کا جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہے، یہ ایک بڑا جو ہے وہ پازیٹیو پاکستان کی معیشت کے لیے ثابت ہوگا۔ اب اس میں جو پچھلے دنوں جو منظوری دی گئی ہے، حلال گوشت ایکسپورٹ پالیسی بنائی گئی ہے، جس میں 3 سالہ ایک پلان تیار کیا گیا ہے۔ اس پلان کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ وہ پلان جو ہے وہ بنائے، اس کے اوپر کام کرے۔ اب اس پلان کا بیسیکلی جو مقصد اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر جو سلاٹر ہاؤس ہیں وہ بنائے جائیں انٹرنیشنل جو ہے وہ سٹینڈرڈ کے مطابق، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ پیکنگ سسٹم نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں سلاٹر ہاؤس نہیں ہے جو کہ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر سٹینڈرڈ کے مطابق ہم کام کر سکے۔ اب اس پلان کا بیسیکلی مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اس طرح کی جو پالیسیز بنائی جائیں تاکہ ہم برآمدات میں اضافہ کر سکے۔ اب جو یہ پلان بنایا گیا ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلے سلاٹر ہاؤس انٹرنیشنل لیول تک ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو جانوروں کی بیماریوں کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیسن اور ان کی پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کولڈ سٹوریج سسٹم پاکستان کے اندر نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے، جس کے تحت ہم جو ہے، اب پاکستان آلریڈی جو ہے وہ حلال میٹ ایکسپورٹ کر تو رہا ہے، لیکن اس کا بیسیکلی وہ ایک تھوڑے پیمانے پر کر رہا ہے۔ لیکن وہ کن ممالک کو کر رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پاکستان پچھلے کئی سالوں سے حلال میٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ متحدہ عرب امارات، جس میں دیکھا جائے تو سعودی عربیہ ہے، دبئی کی بات کریں ہم، یو اے میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کے علاوہ قطر، بحرین، چائنا کے اندر بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، لیکن اس میں اتنا جو ہے وہ زر مبادلہ کمایا نہیں جا سکا۔ اب جو پالیسی جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو ایک پالیسی بنائی ہے، ان میں کیا اقدامات رکھے ہیں؟ اس میں یہ ہوگا کہ تقریباً $2 ارب کا زر مبادلہ کا جو ٹارگٹ ہدف اچیو کیا جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا ہدف ہے پاکستان کے ایکسپورٹ کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان کی جو برآمدات ہے، جس میں سب سے اوپر اگر صفحے اول دیکھا جائے تو پاکستان میں کاٹن کی برآمدات ہے۔ کاٹن سے پاکستان جو ہے منتھلی سالانہ جو ہے پاکستان تقریباً 40 سے 50% زر مبادلہ کاٹن سے کما رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور ہماری برآمدات آ جاتی ہیں، جس میں چمڑا آ گیا ہے ہمارا، چاول کی کاشت ہو گئی، اس کے علاوہ لیدر کی پروڈکٹس، سرجیکل پروڈکٹس ہیں جو کہ پاکستان کو بڑا سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ایک پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہیں جو ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان کی، جس کے تحت جو ہے وہ زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا تو پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوگی۔ اب اس میں جب یہ ایکسپورٹ بڑھے گی، اس میں ہمارا جو لائف سٹاک کا جو ہے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا، ہمیں جو ہے وہ ورکر کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں ملیں گی اس میں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کسان طبقہ جو ہمارا ہے، جو کہ جس کے لیے ہمارا پچھلے سالوں سے وہ کئی سالوں سے وہ پستا آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک پالیسی ہر سال جو ہے وہ گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو حلال میٹ ہے، اس کی پروڈکشن جو ہے، اس کی جو ایکسپورٹ ہے، اس میں بھی ان کو خاطر خواہ
فائدہ ہوگا، جس میں تقریباً جو 2 لاکھ ارب جو ہے وہ ڈالر جو اس کا مختص کیا گیا ہے کہ اتنا ہدف کو ہم اچیو کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں اس میں 2023 اور 24 کی رپورٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان نے جو زر مبادلہ کمایا وہ تقریباً 512 ملین ڈالر جو ہے وہ پاکستان نے زر مبادلہ کمایا. بٹ عصمت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ماضی میں پاکستان جو ہے برآمدات کے گوشت کی برآمدات کے حوالے سے بڑی منڈیوں تک کیوں نہیں پہنچ سکا پھر؟ اس کا بیسیکلی اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نہیں. اب جو یہ حلال میٹ ایکسپورٹ پالیسی بنائی گئی ہے اس میں ایک سٹینڈرڈ کو مختص کیا گیا، ایک سٹینڈرڈ کے تحت ہم کام کریں گے. کیونکہ ہم دیکھیں اگر یورپی ممالک کی بات کریں ہم یا ہم جنوبی کوریا کی بات کریں تو وہاں پہ ہم حلال میٹ نہیں پہنچا پا رہے. اس کی وجہ ہی یہ ہے. اب یہ جو پالیسی بنائی گئی، ملکوں میں تو دیکھیں نا ایک پراپر یونٹس بنے ہوئے ہیں، پراپر کٹنگ مشینز ہیں ان کے پاس، وہ جس طرح جسے آریاں نہیں کہتے آپ، وہ آریوں کے اندر سے پراپرلی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فقدان ہے اس چیز کا، ہم ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے ہیں. جب ہم ان چیزوں کے اوپر، یہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اگر سمجھا جائے تو، اس کے لیے معیشت جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہوگی ہماری. ہم اگر دیکھیں اب جو ہمارا کاٹن کا ہے یا جو جتنی باقی ایکسپورٹ ہیں، چاول کی ایکسپورٹ ہے، اس کے مقابلے اگر ہم اس کو رکھیں گوشت کی، حلال گوشت کی جو ہم ایکسپورٹ کو دیکھیں تو 0.5 ملین ڈالر بنتی ہے وہ، مطلب اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب جو پالیسی بنائی گئی ہے اس میں ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ جو ہے جب چلیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کی برآمدات میں 40 سے 50% تک ہم اضافہ کریں گے. لیکن پہلے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، کوئی یہ بھی تو چیک کرے نا گوشت حلال ہے، کوئی گدا وغیرہ تو نہیں ڈال دیا، یہ بھی تو دیکھیں نا پہلے یہ بھی کتنا مسئلہ چھڑ گیا تھا. دیکھیں یہ جب گورنمنٹ کی بات آ جاتی ہے، جب ہم نے ایکسپورٹ کی بات کرنی ہے تو وہاں پہ ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ حلال گوشت ہی کریں گے. اب کچھ ہمارے یہاں کچھ مافیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو، وہ بھی چند مافیا ہیں، زیادہ تر نہیں ہے لوگ، چند ایسے لوگ ہیں جو کہ گدے کے گوشت کی سپلائی جو ہے کرتے ہیں. لیکن وہ سپلائی جو ہے وہ کتنی دفعہ پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن وہ سپلائی صرف جو ہے وہ پاکستان میں کچھ ہوٹلوں تک محدود ہے، کچھ علاقوں تک محدود ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی سامنے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ جو چائنیز جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے وہ خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے لیے وہ حلال حرام چیز جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. اب ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن کچھ پیمانے پر پاکستان میں کر رہے ہیں. اب اچھا چائنا میں اب دیکھیں حلال میٹ جو ہے وہ تقریباً 9.5 ملین ڈالر کا زر مبادلہ چائنا سے کمایا گیا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی پیداوار ہے، جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ چائنا کو حلال میٹ دیا گیا ہے. اب میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ چائنا میں رہتے ہیں، ان کے بقول وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں حلال گوشت خریدنے کے لیے تقریباً کوئی 100-200 کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہمیں جو ہے وہ حلال میٹ. چائنا میں کافی مسئلہ ہے، چائنا میں کافی مسئلہ ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یہ ایشو ہیں، لیکن اب جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کی ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو سٹرونگ کیا جا سکے اور ہم اس زر مبادلہ کو اچیو کر سکیں، جس کے تحت جو ہے وہ ہم پاکستان کی اکانومی کو سٹرونگ کریں. پاکستان کے ورکرز جو ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے جابز بھی مل جائیں گی، جابز ملیں گی ان کو. کسان طبقہ ہمارا جو ہے نا وہ کیونکہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے ہماری ملکی معیشت کا، اگر اس کو فائدہ پہنچے گا تو خوشحال ہوگا، کسان خوشحال ہوگا تو اس کے لیے آٹومیٹکلی جو ہے وہ پروڈکشن کو بڑھائے گا. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو پاکستان میں عید قربان کا جو ایک بہت بڑا تہوار ہے ہمارا اسلامی تہوار، اس پہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 70 سے 80 لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں، جن کا جو ہے وہ 7 سے 8 لاکھ ٹن جو ہے وہ گوشت 3 دنوں میں جمع ہوتا ہے. اب پاکستان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے گوشت کی، کیونکہ فارمز بنے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ کسان اس کے اوپر بہت ورکنگ کرتے ہیں. اگر ان کو اس کا زر مبادلہ ملے گا، اچھا ملے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے جو ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے. نہیں ابھی تک ان کو سالانہ کتنا ایکسپورٹ سے ہمیں کتنا پیسہ مل رہا ہے؟ جو اس میں فضائل 2023 اور 2024 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پاکستان نے جو اس میں جو زر مبادلہ کمایا ہے وہ تقریباً 512 ملین ڈالر بنتا ہے. اور یہ جو نئی پالیسی اب انہوں نے منظوری دے دی، اگر یہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اگر یہ منظوری ہو جاتی ہے اس کے اوپر، اگر یہ کام شروع، یہ 3 سالہ پلان ہے ایک، اس کے اندر پوری چیزیں وہ ساری جو ہے ان کو لائن اپ کیا جائے گا. اور اس میں جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو زر مبادلہ اس کے اچیو کرنا جو ہدف دیا گیا ہے وہ اتنا ہے ہدف. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ ساری چیزیں جو ہیں
وہ اچیو ہوں گی, ٹارگٹ اچیو ہوں گے. اس طرح سے ہم نے باقی جو ایکسپورٹ کی چیزیں ہیں اس میں ہم نے اپنا ایک جو ہے وہ نام منوایا ہے بیرون ممالک میں. اب ہم جنوبی کوریا, یورپی ممالک کی جو منڈی ہے ان تک ہم پہنچیں گے اور حلال گوشت, حلال میٹ جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق پہنچائیں گے. لیکن ان کو یہاں پر پاکستان میں بھی اگر ہم لاہور کی بات کریں تو بھی بچر شاپس جتنی بھی ہیں اس پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. پتہ تو ہوتا نہیں ہے نا, ریٹس کی کوئی ان کو پتہ ہے, جس کا جتنا دل کرتا ہے اس کا ریٹ بڑھا دیتا ہے. اس حوالے سے بھی حکومت کچھ کر رہی ہے؟ اس کے حوالے سے ہماری جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ٹیم ہے وہ بڑی متحرک ہے, اور آج کل تو سی ایم صاحبہ کی طرف سے ایک بڑی سخت اقدامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو بھی پیرا فورس بنائی گئی ہے, پیرا فورس بنائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اب ایک اور سی ایم آئی ٹی ایک فورس ہے وہ بنائی گئی ہے جو کہ ان اداروں کو چیک اینڈ بیلنس کرے گی. جو باقی لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہے, جو ادارے بنائے گئے ہیں ان کو بھی چیک کرنے کے لیے ایک فورس بنائی جا رہی ہے. ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ یقین دہانی ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ ملک کی مفادات میں ہیں اور ملک کی معیشت کو سٹرونگ کریں گے, ملکی نظام کو سٹرونگ کریں گے, بہت ضروری ہیں. کیونکہ ہم اگر پچھلے سالوں کی نسبت اگر دیکھا جائے تو اس سال ہمیں ان دنوں جو مطلب ایک پچھلے سالوں کی نسبت جو ہے ہمیں بہت ساری اچیومنٹ سامنے نظر آ رہی ہیں, اور یہ اچیومنٹ ہونی چاہیے اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. ہم نے اس ملک کا امپریشن بھی اچھا بن جاتا ہے, امپریشن جو ہے وہ پازیٹیو ہم نے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے ڈیسیجن جو ہیں وہ لینے پڑیں گے. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ جو ہے خاص کر کے نون لیگ نے بہت سارے ڈیسیجن ایسے لیے ہیں جو کہ بیسیکلی دیکھا جائے تو ہمیں وہ بڑے کڑوے لگ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارے ملک کا جو امیج ہے وہ پازیٹیو جائے گا. لیکن دیکھیں نا ان کو بھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ پراپرلی ابھی تک جتنے بھی سلاٹر ہاؤس جس نوعیت کے بھی بنائے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل لیول کے نہیں ہیں بے شک, لیکن پھر بھی جتنے ہیں وہ پھر بھی اس کو جانوروں کو چیک کیا جاتا تھا, باقاعدہ اس کو اسٹیمپ کیا جاتا تھا. ابھی بھی اسٹل یہ پروسیس ہے, اسٹل پروسیس چل رہا ہے, لیکن اس میں اتنا کوئی زیادہ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. اب اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا. جو یہ حلال میٹ ایکسپورٹ پالیسی بنائی گئی ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا, کیونکہ ضروری ہے. ہم نے ضروری اس لیے ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل منڈیوں میں جو ہے وہ اپنا امیج پازیٹیو کرنا ہے اور ہم نے وہاں پہ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, جس کے لیے ہمیں یہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. اگر ہم ابھی بھی یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے تو ہم وہ جنوبی کوریا, وہ یورپی منڈیوں کے اندر ہم نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن عظمت ایک آپ اور بھی چیز سننے میں بھی آتی ہے, دیکھنے میں بھی آتی ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے, اگر ہم انٹرنیشنل لیول کی بات نہ کریں, ہم ڈومیسٹک لیول پہ ہی بات کر لیں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے یہ جو بچرز جنہوں نے اڈا ویسا لگایا ہوتا ہے اس پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے کہ جانور چلو یہ ڈنگر جڑا ہے بیمار ہے تو چلو کیوں نہیں اس کو آپ فٹافٹ آپ کاٹ دیں نا, ذبح کر دیں. تو یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیمار ہے تو آپ وہ جہاں گوشت کھلائیں, وہ بھی تو مضر صحت ہے. یہ بھی بہت سارا جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے پاکستانی عوام کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے اوپر وہی بات میں دوبارہ کرنے لگا ہوں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں اس پہ. اب کچھ لوگ ہمارے ہیں جو کہ اندر کھاتے یہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک پورا ایک سٹینڈرڈ طے ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپرووڈ کروانا ہوتا ہے جانور جس کو آپ نے ذبح کرنا ہے. اس کے لیے جو ہمارے علاقائی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, برانچز بنائی ہیں, وہاں پہ جا کے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں باقاعدہ. جو ویٹنری ہاسپٹل ہیں وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پراپر یہ ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے. اب اس سسٹم کو بڑھانے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امپروومنٹ اس کے اندر آئے گی, تاکہ ہماری عوام ہے اس کو بھی حلال گوشت تو مل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ سٹینڈرڈ کیا ہے اس گوشت کا, اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس لیول کا ہونا چاہیے جو ہم انٹرنیشنلی. اصل میں پاکستان میں نا ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں وہ ہم اعلیٰ کوالٹی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم پاکستانی عوام کو کھلا رہے ہوتے ہیں وہ لوکل چیزیں ہوتی ہیں, پروڈکٹس ہوتی ہیں. اب ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم پاکستانی عوام کے لیے وہی سٹینڈرڈ رکھیں جو کہ ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ رکھا مینٹین کرنا چاہیے. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ گوشت جو ہے وہ جس طرح سے ہم بات کریں کہ گوشت کی پیداوار تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ پاکستان میں نقصانات بھی اس کے ہیں. وہ نقصانات صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک طرف تو جو گوشت ہے اس سے فائبر ملتا ہے, آئرن ملتا ہے, اس کے علاوہ وائٹامن B12 جو ہے وہ اس سے ملتا ہے. پھر بیماریاں دیکھیں کتنی ہو جاتی ہیں. اب بیماریاں اب دیکھیں اس کے نا ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتی ہے. جب ہم لمٹ ایکسیڈ کریں گے نا, لمٹ سے ہم بڑھیں گے, بالکل,
اس وقت ہمیں جو ہے وہ اس کا نقصان سامنا کرنا پڑے گا. اب جو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر گوشت کھانا ہے تو اس کی مقدار جو ایک ہفتے میں 2 سے 3 بار گوشت کھائیں, اور گوشت کی مقدار جو ہے وہ آپ کی 100 سے 150 گرام ہونی چاہیے. لیکن یہاں ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا ہی ہے گوشت کے بغیر کوئی سالن ہی نہیں بنتا, کوئی سالن نہیں بنتا. اب دیکھیں ہم گوشت کے بغیر کوئی کھاتا ہی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے, اگر ہم گوشت کو صرف سیپریٹلی گوشت ہم استعمال کرتے ہیں نا تو وہ نقصان دہ ہے ڈیلی روٹین پہ. اگر ہم اس کے اندر کوئی سبزیاں ہم ڈالنا شروع کر دیں, دالیں اس میں ڈالنا شروع کر دیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں وہ فائبر جو ملیں گے وہ ہمارے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہوں گے. آپ بیماریاں دیکھیں نا, گوشت سے کون کون سی بیماریاں لوگوں میں گوشت سے بڑی بیماریاں آ گئی ہیں, جس طرح سے آپ دیکھیں کہ کولیسٹرول کا مسئلہ, دل کا مسئلہ, میدے کا مسئلہ, یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ہر دوسرے بندے کو بیماری ہے. ایون لوگوں کو الرجیز وغیرہ اتنی زیادہ شروع ہو رہی ہیں, اور الرجیز کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ جو گوشت بیمار جانور ہیں وہ ان کے لیے ہوتے ہیں. مطلب بیمار جانور اگر کوئی کھائیں گے, کسی جانور کو اگر کوئی مسئلہ ہے, اس کو کوئی بیماری ہے, تو وہی جب ہم گوشت کھائیں گے تو ظاہری بات ہے وہی اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ہمارے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر ایک یہ بھی ڈیفرنشیٹ آ جاتا ہے نا, بڑا گوشت چھوٹا گوشت, یہ والا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بڑا گوشت چھوٹا, اصل میں پاکستانی عوام کے لیے نا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری ایکسیس سے بہت دور ہے. اب جس طرح اگر دیکھا جائے تو دیسی مرغ ہے, دیسی مرغ جو ہے وہ پاکستان کی ایکسیس سے دور ہے. ہم جو ہے وہ برائلر کی طرف آئے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم وہ خرید نہیں سکتے. ہماری کچھ لوگ, ایسا طبقہ ہے ہمارا, مڈل کلاس بھی خاص کر کہہ لیں, جو لوور مڈل کلاس ہے, وہ اس بیچارہ اس تک ایکسیس. برائلر کو دیکھ لینا, برائلر سے کتنی ساری بیماری ہے, وہ آپ کو 30 دن کے اندر تیار کر دیتے ہیں. برائلر حالانکہ دیکھا جائے تو یہ گوشت نہیں ہے, یہ مطلب کہ آپ نے صرف ایک ٹیسٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. گوشت اگر دیکھا جائے تو وہ تو آپ کا مٹن ہے, دیسی مٹن ہے, اس کے علاوہ آپ کا بیف ہے, دیسی مرغ ہے, لیکن ہماری پہنچ سے دور ہے. اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ جو پیداوار بیف کی ہے, بیف کی پیداوار بہت زیادہ ہے, لیکن بیف زیادہ استعمال کرنے سے بہت سارے مسائل ہیں. بیماریاں آ رہی ہیں. مٹن سے اتنے مسائل نہیں جتنے بیف سے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے جو بیف اگر ہم کھا رہے ہیں وہ کس کوالٹی کا ہے اور ہم نے کس مقدار میں کھانا. دوسرا ہمارے کسائی زراعت جو ہے, آپ نے دیکھا ہے گوشت کسائی جو ہے قربانی اس کی جو ہے اس کو کٹ کے بھی لے آتے, تو اس کے باوجود وہ اس میں پانی اتنا زیادہ لگا دیتے ہیں کہ گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے بھی انہوں نے ایک ایلیمنٹ پیدا کیا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. میں نے بہت سارے ایسے کسائی کے دکانوں کو دیکھا, وزن بڑھانے کے لیے وہ کرتے ہیں. وہ ایک خاص ایک وین ہوتی ہے اس کی جانور کی, جس کے اندر وہ پائپ لگا کے اس کو جو ہے وہ پانی ڈالتے ہیں, جس کا وزن بڑھاتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے. اگر ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں, جو بھی یہ لوگ بات سن رہے ہیں, میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں, آپ ان کی رپورٹ جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک نمبر دیا گیا ہے, آپ اس نمبر کے اوپر کال کریں, فوڈ ڈپارٹمنٹ اسی وقت پہنچے گی, موقع کے اوپر اس کے خلاف کارروائی ہوگی. کیونکہ ہماری عوام بھی جو ہے وہ بھی بیچاری لکیر کی فقیر ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کو اطلاع دیں جہاں پہ کرائم ہو رہا ہے اس طرح کا, تو اس کو ہم نے جو ہائی لائٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس میں کرپشن کے کتنے چارجز ہیں؟ کرپشن اس کے اندر دیکھیں, کرپشن تو ہر جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے, لیکن اب دیکھا جائے تو کرپشن بہت زیادہ کم بھی ہو گئی ہے. اگر ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, اگر ہم اس کے اندر, اچھا اب جو گوشت کا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, انہوں نے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک اپنے حلقے بنائے ہوتے ہیں, تاکہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ جا کے چیک کرتے ہیں وہاں پہ گوشت کی کوالٹی, جب وہ ذبح ہو رہا ہے اس کی سٹیمپ لگتی ہے پراپر. اب وہاں پہ بھی یہ کرپشن ہوتی ہے. اب آج کل میں نے ایک اور نئی چیز بھی دیکھی ہے کہ سٹیمپ کی تو میں اس کو نظر نہیں آتی, خیر کہ یہ کسائی کی جو دکانیں ہیں ان اکثر بکرے اور وہ کوئی گائے وغیرہ بیڑ وغیرہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ ہم عوام کے سامنے اس کو ذبح کریں گے نا, تو پھر اس کو کہاں چیک اینڈ بیلنس ہے, اس کی کہاں سٹیمپ ہوگی؟ اس کی سٹیمپ ہوتی ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دوسرا جانور پہلے آپ نے اپروڈ کروایا ہے, آپ نے وہ جانور اپروڈ کروایا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ عوام کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اے سی کا جو عملہ ہوتا ہے یا کوئی لوگ جو ان کے مختص کیے گئے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کی موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر ان کی موجودگی نہیں ہے تو وہ اس سے پہلے آپ وہ وہاں پہ جو ان کا سینٹر بنا ہوا ہے وہاں سے وہ اپروڈ کروائیں گے. اگر وہ آپ کو اپروڈ کرتے ہیں, آپ کا جانور جو ہے وہ کھانے کے قابل ہے, دین آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. ادروائز وہ آپ کے لیے ایک غیر قانونی کام ہے, آپ وہ لوگوں کو جو موزر صحت گوشت جو ہے وہ کھلا رہے ہیں. تو اس کے لیے جو پلان بنائے جاتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, وہ بڑے سخت پلان ہوتے ہیں. ان پلان کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا وہ ہماری گورنمنٹ کر بھی رہی ہے اور کروا بھی رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں کرواتی بھی رہے گی, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم چیزیں پاکستان کے اندر بھی سٹینڈرڈ
کوالٹی اچھی رکھیں گے تو اس میں ہماری جو ہے برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا, ہمارے پاکستان کے اندر جو معیشت ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوگی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایکسیسو گوشت کھانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی کوئی حکومت کو ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ کوئی مہم وغیرہ چلائیں کہ کتنا کھانا چاہیے یا کتنا ہفتے میں آپ کو لینا چاہیے گوشت. دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ مہم جو ہے وہ ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں اکثر. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیک اینڈ بیلنس ہماری عوام کے اندر بھی نہیں ہوتا نا. ہم اب دیکھیں عید قربان کے اوپر ہم اتنا زیادہ گوشت سٹور کر لیتے ہیں جو کہ بانٹنے والا رواج ختم ہو گیا, فریزر بھر لیتے ہیں. اب دیکھیں ایک طرف دیکھا جائے گا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نے ثواب بھی نہیں کمایا, دوسرا الٹا ہم نقصان لے رہے ہیں. نقصان یہ ہے کہ ہم نے وہ گوشت فریز تو کر لیا ہے, اس گوشت کو ہم جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں دن ڈیلی جو ہے وہ صبح بھی گوشت. میں نے خود آئی وٹنس کیا یہ چیز. عید والے دن لوگوں نے اچھے بھلے جانور ان کے گوشت خود رکھ لیتے ہیں, لٹرلی ان کی چربی اور اس طرح کی چیزیں غریبوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں. اب وہ کس طرح کی قربانی ہے؟ یہ تقویٰ تو نہیں ہے نا, یہ ہمیں مطلب کہ آپ وہ قربانی کس چیز کی ہے؟ آپ سارا سال گوشت کھاتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ بھی آپ یہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو کہ عید قربان کے اوپر 70 سے 80 لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں. اگر ان کا گوشت پراپر ایک کولڈ سٹوریج میں ایک پراپر طریقے کے ساتھ اس کو کیا جائے تو ہم باقی اسلامی ممالک کے اندر اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بطور ہدیتاً. اب سعودی عربیہ میں کیا ہے, وہاں پہ ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ لوگ حج پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جانور ذبح ہوتے ہیں. اب وہ گوشت فریجر نہیں بھرتے اپنے, انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے. وہاں پہ ہوتا ہے گورنمنٹ کیا کرتی ہے, وہ باقاعدہ ان کو جو ہے وہ کولڈ سٹوریج کر کے ان کے باقاعدہ جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق پیکنگ کرتی ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہو گیا, اس کے علاوہ کویت, بحرین, مطلب جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں وہاں پر غریبوں کو, مساکین, غریب, یتیم, ان کو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ پاکستان سسٹم بنایا ہوا ہے نا, تبھی تو اس انٹرنیشنلی سسٹم کو اچیو کرنے کے لیے ہی یہ پالیسی بنائی گئی ہے, حلال میٹ ایکسپورٹ پالیسی. ہم انشاءاللہ 3 سے 4 سالوں تک آپ دیکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ گوشت کی برآمدات میں تقریباً صف اول ہوگا. نہیں تو یہ جو اب انٹرنیشنل لیول کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سلاٹر ہاؤسز آپ بنائیں, تو انہوں نے کوئی جگہ وغیرہ لے لی ہے اس کے لیے, کب تک کام شروع ہو جائے گا؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ وہ 3 سال انہوں نے پلان بنایا کہ 3 سالوں کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں کور کرنی ہیں. اب یہ تقریباً 1 سے 2 دن پہلے جو ہے یہ شروع ہوگا. جی 3 سالوں کے اندر یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوں گی. اب شروع ہو چکا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ پالیسی کی منظوری دے دی ہے. اس کے اوپر جو کمیٹی تشکیل ہوئی ہے ان کو کہا ہے کہ آپ مجھے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اس کی باقاعدہ جو ہے سمری دیں, بتائیں کس طرح سے کرنا ہے. اب نیکسٹ اس کے اوپر جو اب دیکھیں سلاٹر ہاؤس بنیں گے, اس کے علاوہ جو ان کے لیے ٹریٹمنٹ کا, جانوروں کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو جگہ مختص ہوں گے, جو ایک سسٹم بنایا جائے گا, اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے. کولڈ سٹوریج سسٹم جو ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے اس چیز کا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے گوشت جو ہے وہ سٹور کرنا ہے اور اس کو سٹور کر کے پیکنگ کرنی ہے. پیکنگ کا سسٹم بھی بڑا اہم ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اس کے اوپر ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, اس کے اوپر ٹائم لگے گا. ود دی پیسج آف ٹائم یہ ساری چیزیں جب کور ہو جائیں گی, اس کے بعد اس کو ٹارگٹ جو دیا گیا وہ 2 لاکھ ارب ڈالر جو ہے وہ 2 ارب ڈالر جو ہے وہ ٹارگٹ ہے اس کا, جو کہ ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ کا ہدف اچیو کرنا ہے. اگر یہ صحیح جگہ پہ لگے, یہ تب کی بات ہے نا, صحیح جگہ پہ لگے گا. کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ملیشیا کا دورہ کیا. وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ طے کیا ہے کہ وہ تقریباً 20 کروڑ جو ہے وہ ڈالر کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے کہ ہم آپ کو حلال میٹ گوشت جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اور یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. اس طرح کے جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ بہت ضروری ہیں پاکستان کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے. پاکستان کی جب اکانومی معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی تو ہماری جو پاکستان کے اندر جو زر مبادلہ ہے وہ آئے گا, جس کے ساتھ جو ہمارا کسان خوشحال ہوگا, ہماری لیبر خوشحال ہوگی, ہماری جو اکانومی ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. یہ بہت ضروری ہے, اس طرح کی اچیومنٹ کرنی ضروری ہے. ملک میں بہت سارے مسائل ہیں.